اب دیکھیں بریسٹ کینسر دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے اور ہر سال دنیا میں 20 لاکھ سے زیادہ خواتین اس موذی مرض کا شکار ہوتی ہیں اور اس مرض کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آگاہی نہ ہونا اور احتیاط نہ کرنا، اور اسی آگاہی کے تناظر میں ہم پھر پورا اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر اویئرنیس اسپریڈ بھی کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہر بیماری کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے، ارلی ڈائگنوز ہو جائے، تشخیص ہو جائے تو پھر وہ لا علاج نہیں رہتا، پھر وہ کیوریبل رہتا ہے۔ تو اس کیس میں بھی یہی معاملہ ہے اور ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ 90,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جن میں سے 45% ناقابل علاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس پر بات بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارے ساتھ جی گفتگو کے لیے موجود چیف میڈیکل آفیسر شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاصم ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا رسپونڈ کیا ہونا چاہیے۔ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں خواتین جی کوئی گلٹی یا کچھ ایسی چیز محسوس کرتی ہیں، تبدیلی محسوس کرتی ہیں، تو ان کو فرسٹ کیا کرنا چاہیے؟ اکثر و بیشتر تو جی وہ چھپایا جاتا ہے، کرنا کیا چاہیے خواتین کو؟ تھینک یو جی، آپ نے بالکل آئی تھنک شروع میں اپنی انٹروڈکشن میں ہی ڈسکس کیا کہ ارلی ڈائگنوسس، ارلی ڈیٹیکشن بہت ضروری ہے۔ آگاہی بڑھنے سے مقصد اس کا یہی ہے کہ جیسے ہی کوئی گلٹی محسوس ہو تو اس کو فوراً چیک کروانا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے یا ڈرنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ زیادہ تر کیسز میں وہ کینسر نہیں ہوگی اور کوئی بنائن چیز ہوگی، اس کا آرام سے علاج ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کینسر ہے خدا نخواستہ تو ارلی سٹیج میں اگر وہ پکڑی جائے تو 99% تک مکمل علاج ممکن ہے۔ جبکہ انفارچونیٹ ٹریجڈی ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ زیادہ تر خواتین سٹیج 3 میں پریزنٹ کرتی ہیں جب بیماری بہت پھیل چکی ہوتی ہے، اور پھر صرف 40% مکمل علاج ممکن ہوتا ہے۔ تو فوراً چیک کرانا چاہیے، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، میموگرافی وغیرہ اس کا ہونا چاہیے۔ کچھ کیسز میں اس کی بایوپسی ہوتی ہے جو کہ صرف سوئی کے ذریعے ہوتی ہے، بالکل ٹیکا جس طرح لگتا ہے اس طرح ہے، کوئی بہت بڑا آپریشن نہیں ہے، اور یہ اب جگہ جگہ فیسلٹی اویلیبل ہے اور اس سے تشخیص ہو سکتی ہے اور پھر ارلی علاج شروع کیا ڈاکٹر جا صاحب، سکتا ہے۔ سیڈلی اینڈ ویری انفارچونیٹلی ڈیو ٹو لیک آف اویئرنیس بہت سی خواتین پاکستان میں ایسی موجود ہیں جن کو یہ خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید بریسٹ کینسر کے علاج کا مطلب بہت سخت کیمو تھراپی ہے یا پھر مرض یہ انکیوریبل ہے۔ یہ اس متھ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اب میڈیکل ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں پچھلے 30 سال میں، جب سے شوکت خانم لاہور کام کر رہا ہے تو کیمو تھراپی جو ہے، جو دوائیاں دی جاتی ہیں کینسر کے لیے، ان کے بہت اب کم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کمپیئر ٹو جو پرانے زمانے کی دوائیاں تھیں، اور سائیڈ ایفیکٹس کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت بہتر دوائیاں ہیں اب ہمارے پاس۔ سملرلی پہلے زمانے میں سرجری کے لیے اگر آپریشن کرنا پڑے تو اکثر پوری چھاتی اتارنی پڑتی تھی، اب صرف بہت یہ کم ہوتا ہے، عموماً اب صرف لمپ نکالا جاتا ہے، جو گلٹی ہوتی ہے اس کو دوائیوں سے پہلے چھوٹا کیا جاتا ہے اور پھر صرف گلٹی کو نکالا جاتا ہے، اور بجلی کی شعائیں اگر لگیں تو ان کا بھی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ پہلے سے بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ فوکسڈ ریڈیشن ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ ٹریٹمنٹ اب بہت بہتر ٹالریٹڈ ہوتی ہے اور بہت بہتر پیشنٹس فیل کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے دوران۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا جی بایوپسی ہوتی ہے، لوگ بایوپسی سے ہی ڈر جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہ مت بنا دی کہ جی بایوپسی کرائی تھی تو اس وجہ سے یہ پھیل گیا ہے۔ یہ مجھے بتائیے گا، دوسرے ایون کہ کیمو تھراپی بھی، یہ بھی اٹس اے فارم آف ٹریٹمنٹ، یہ بھی ایک علاج ہے، اس سے بھی بہت ڈرایا جاتا ہے۔ تو ذرا ان دو چیزوں پہ روشنی ڈال دیجیے گا کہ واقعتاً کیمو تھراپی کوئی خطرناک چیز ہے اور یہ آپ کا جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے آنے والے وقتوں کے لیے؟ رائٹ، پہلے بایوپسی کا اگر بات کر لیں تو بایوپسی جیسے میں نے کہا صرف نیڈل بایوپسی ہوتی ہے، اس کو فائن نیڈل ایسپریشن کہتے ہیں، آپریشن نہیں کیا جاتا، آؤٹ پیشنٹ پروسیجر ہوتا ہے، اور اس سے بالکل بھی رسک نہیں ہے کہ کینسر اسپریڈ ہوگا۔ یہ ایک متھ ہے جو کہ ہمیں بہت ضروری ہے، آپ کی چینل کے ذریعے بھی ہم یہ ایڈوانٹیج لیں اس کا کہ اس کو ڈسپیل کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بایوپسی کرنے سے بیماری بنتی ہے یا پھیلتی ہے۔ کیمو تھراپی واقعی ایک دوائی ہے، اس کے ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ہر دوائی جب ہم دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹس یا فائدے زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہیں، اور کیمو تھراپی کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ مکمل علاج کے لیے ضروری ہے زیادہ تر کیسز میں خواتین کے چھاتی کے کینسر میں کہ کیمو تھراپی ضرور دی جاتی ہے، اس سے بیماری چھوٹی ہو جاتی ہے، شرنک ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو سبسیکوئنٹلی آپریشن کرنا پڑتا ہے وہ بھی آپ چھوٹا کر سکتے ہیں، اتنا بڑا آپریشن یا میوٹیلیٹنگ آپریشن اب اس کی وجہ سے نہیں ہوتے۔
لیکن جیسے میں نے کہا اب بہت کم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں پرانے زمانے کی کیموتھراپی کے مقابلے میں, اور جتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تمام ریورسبل ہوتے ہیں. کچھ مہینوں کے بعد بال دوبارہ اگ آتے ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد. اور ڈاکٹر صاحب, شوکت خانم اسپتال میں بریسٹ کینسر کی ابتدائی تشخیص جو ارلی ڈیٹیکشن ہے اس کے لیے کیا اقدامات کرے شوکت خانم؟ شوکت خانم میں ہم ون سٹاپ بریسٹ کلینکس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے فاسٹ ٹریک ہوتا ہے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ. پیشنٹ آتی ہے, کوئی بھی پیشنٹ آئے جن کو گلٹی محسوس ہوئی ہو, ان کو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں, سرجنس ہمارے, وہ ان کا ایویلیویشن کرتے ہیں, ایگزامن کرتے ہیں. اسی کلینک میں ان کی اگر بایوپسی کرنی ہے یا ایکس رے یا میموگرافی, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرنا ہے, وہ تمام ادھر ہی کیا جاتا ہے. بایوپسی بھی ادھر ہی کی جاتی ہے اور اسی وقت اس کی رپورٹ بن جاتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا علاج ممکن ہے. یہ ورلڈ کلاس سٹینڈرڈز کے مطابق کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم جینیٹک ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت ایک جینیٹک کمپوننٹ بھی ہے. جس فیملی میں بریسٹ کینسر ایک عورت کو ہوا, ان میں جتنی اور ان کی فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں, بہنیں, کزنز, بیٹیاں, ماں وغیرہ, خالائیں, ان میں سب میں رسک بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم جینیٹک ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں BRCA1 اور BRCA2 میوٹیشنز کی, جو کہ کامن ہیں پاکستانی بریسٹ کینسر پیشنٹس میں, اور نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ بھی ہم کرتے ہیں. تو تمام ڈائگنوسٹک تشخیص کے لیے جو فیسلٹیز ہیں وہ موجود ہیں شوکت خانم کے تمام ہاسپٹلس میں, لاہور اور پشاور, اور اب ہمارا تیسرا ہسپتال کراچی میں اس وقت زیر تعمیر ہے. وہاں پہ بھی انشاءاللہ یہی فیسلٹیز تمام پرووائڈ کی جائیں گی. یہ دیکھے بغیر کہ پیشنٹ پے کر سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے 75% سے زیادہ ہمارے مریض بالکل فری ٹریٹ کیے جاتے ہیں. اور ڈاکٹر عاصم بھی بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ جو بریسٹ کینسر ہے وہ موروثی مرض ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور دوسرے جن خواتین کو اگر خطرہ ہے, کیونکہ جینیٹک اسے بتایا جاتا ہے, تو ان کی کیا مکمل علاج تشخیص کی سہولیات موجود ہے؟ خاص طور پہ میں کراچی میں جو شوکت خانم ہے اس حوالے سے پوچھ رہی ہوں. جی بالکل. ہم جینیٹک ٹیسٹنگ آفر کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا BRCA1 اور BRCA2 دو میوٹیشنز ہیں جینیٹک, جو کہ پاکستانی بریسٹ کینسر پیشنٹس میں ہم نے زیادہ فریکوینٹلی ملی ہیں ہمیں. تو ان کے ٹیسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں لاہور, پشاور, کراچی, تمام پاکستان میں ہم یہ آفر کرتے ہیں. سملرلی نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس سے کینسر کی جو پری ڈسپوزنگ جینز ہوتی ہیں وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اگین ہم اکثر ہمارے مریض کراچی سے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کراچی میں کیموتھراپی کے ساتھ کینسر ٹریٹ کرنے کی فیسلٹی آلریڈی اویلیبل ہے, اور ہمارا تیسرا اور سب سے بڑا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کراچی میں اس وقت زیر تعمیر ہے. انشاءاللہ دسمبر 2026 یعنی کہ 13 مہینوں میں ہمارا پلان ہے کہ ہمارے ڈونرز اور سپورٹرز کی مدد سے انشاءاللہ وہ کام مکمل ہوگا اور وہ ہسپتال کھلے گا. وہاں پہ تمام تشخیص اور علاج کی کینسر کی سہولیات میسر کی جائیں گی. اور جیسے لاہور اور پشاور میں ہمارا ٹریڈیشن ہے, 75% سے زائد مریضوں کا کمپلیٹلی فری وہاں پہ بھی علاج کیا جائے. ڈاکٹر صاحب, جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں, بریسٹ کینسر کی, کینسر ایز اے ہول, جب ہم اس بیماری کی بات کرتے ہیں, اس میں جو مریض ہے اس کی ڈیزائر ٹو لیو, اس کی ول, یہ کتنی امپورٹنٹ, میں چاہتا ہوں آپ اس پہ روشنی ڈالیں. کینسر کی ٹریٹمنٹ ہولسٹک ہوتی ہے. ہم نے بات تو کی کہ کیموتھراپی, ریڈیشن اور سرجری, یہ 3 موڈیلٹیز ہیں جس سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں. پر اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ٹچ کیا کہ دیر از اے سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ٹو ٹریٹمنٹ. فیملی بھی انوالو ہوتی ہے. ہمارے ملک میں, ہمارے کلچر میں خاص طور پہ فیملی سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے. ہم سائیکو تھراپی بھی پرووائڈ کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو. ان کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں. نیوٹریشنسٹس بھی مریضوں کو دیکھتے ہیں, سائیکالوجسٹس دیکھتے ہیں. اگر زیادہ کوئی سیریس ایموشنل یا اور ڈسٹربنس ہو پیشنٹس کو, تو ہمارے پاس سائیکائٹرسٹ بھی ہیں جو مریضوں کے ان ایسپیکٹس کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. اور پھر اگر خدا نخواستہ بیماری کا مکمل علاج نہ ہو پائے تو پھر علامات جو ہیں بیماری کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. سپورٹیو کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے, پیلیٹیو کیئر, جس میں مریض کو اگر درد ہو یا جو بھی علامات ہوں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ جی, میں میسج آپ کی چینل کے ذریعے یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہر 9 میں سے 1 عورت کو پاکستان میں ان کی زندگی میں کسی وقت بریسٹ کینسر ہوگا. یہ بہت کامن بیماری ہے. اس کی اگر ارلی ڈیٹیکشن ہو, آگاہی بڑھانے سے پہلے اس کی تشخیص ہو جائے تو یہ مکمل علاج ہو سکتا ہے. شوکت خانم میں اب ہم 30 سال سے زیادہ ہو گئے لاہور اور پشاور میں کہ ہم یہ فری ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کی چینل کی سپورٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بریسٹ کینسر کی اویئرنیس بڑھتی جائے, ارلی سٹیج میں ڈیٹیکٹ ہوں
اور آپ کے سپورٹ سے انشاءاللہ ہمارا تیسرا ہسپتال بھی مکمل ہو. ہمارا بجٹ اس وقت 38 ارب روپے ہے اس سال کا, تاکہ ہم لاہور اور پشاور میں مستحق مریضوں کا فری علاج کر سکیں اور کراچی پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کر سکیں. تو ہمیشہ کی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ویورز ہمیں اپنی زکوٰۃ, عطیات, صدقہ وغیرہ کے ساتھ سپورٹ کریں گے, جیسے ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہیں, کیونکہ ان کی مدد سے کینسر سے مریضوں کی زندگی بچ سکے. Lovely. Our best wishes to you and شوکت خانم میموریل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب, thank you very much for ڈاکٹر joining آصف us. بہت شکریہ. یہاں پر جی بریک لیتے ہیں.